اللہ معاف فرمائے جو خواتین بدتمیز ہوتی ہیں, جو ہوتی نہیں عام طور پہ لیکن جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ شوہروں کو یہ جواب دیتی ہیں, جمشید تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ جمشید تم نے جو مجھے کہا کہ یہ کرو تم کون ہوتے ہو؟ یہ آج کل سیکولر لبرل انٹیاں اپنے میاں کو اس سٹائل میں جواب دیتی ہے نا کہ نہیں دیتی ہو. فراز شٹ اپ, میں نے واقعہ سنایا تھا نا, میں ایک جگہ گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے, فراز نام تھا ان کا. میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بڑی بدتمیز ہے, اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ بڑے ماڈرن تھے. انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ میں مولوی نہیں ہوں, دقیانوس آدمی نہیں ہوں. پوری بات تو مجھے یاد نہیں, ان کے الفاظ کو میں ان کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہی سکھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں ہوں کہ بیگم جو ہے ادب تمیز کے ساتھ ہماری پرمپرا, نہ دیکھو وی آر جسٹ اے فرینڈ, لائک اے فرینڈ, اور تم میرا نام لیا کرو. بہت سے خاندانوں میں شوہروں کا نام لیا جاتا ہے نا, منع کے ابا کہا جاتا ہے یا یہ آئے تھے. تو ایک تو میرا نام فراز ہے, فراز ادھر آؤ, صحیح نا, یہ اسٹائل میں بات. ہم دونوں جسٹ کیا ہیں, فرینڈ ہیں. بھائی مذہب کہتا ہے کہ فرینڈ ہے, لیکن تھوڑا سا شوہر کا احترام کیا ہے, زیادہ ہے. تھوڑا سا تھوڑی سی تمیز پیدا کر لو. یہ تمہارے ہسبینڈ ہے, سربراہ بھی ہے تمہارا. ایک اردو میں اس کو آج کل مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے. اب اس پہ کچھ علماء کو اشکال ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا. حدیث میں آتا ہے کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سجدہ کرے, شوہر کو. اتنا بڑا مقام, عالی مقام. بھائی کو بہت ہنسی آ رہی, کہہ رہے کاش ایسا ہوتا, تو اس لیے ان کو ہنسی آ رہی ہے. تو اب مذہب نے تو عورت کو یہ سکھا دیا کہ بھائی سربراہ ہے, عزت مآب ہے. لیکن جو سیکولر لوگ ہیں وہ میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو شوہر نے پہلی رات کو اس کو بول دیا کہ نام لے کے بات کرو گی, اور بالکل ہم دونوں جسٹ ایک فرینڈ کی طرح رہیں گے. تو میرے گھر والے مجھے بتا رہے تھے کہ کتنا بڑا دل ہے شوہر کا نا, اتنا. تو مجھے آواز آئی شٹ اپ فراز, پڑوسیوں سے. میں نے کہا جسٹ اے فرینڈ, ٹھیک ہے نا, فرینڈ شپ اسی کو کہتے ہیں. فراز صاحب چپ. فراز میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ بیگم کو بولتے شٹ اپ, نہ. اگر فراز نے یہ کہہ دیا, فراز مارکیٹ سے شارٹ. اور آج کل تو ہماری عدالتوں نے فرینڈ سے بھی زیادہ اونچا مقام دے دیا ہے عورت کو. تو عدالت نے کہا ہے نا, شوہر نے اگر ڈانٹا یوں بھی کر دیا نا, اور بیوی کو تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی تو کورٹ میں جا کے نکاح ختم کرا سکتی ہے. میرے شوہر نے کیا کیا ہے, ڈانٹا ہے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, پتہ نہیں ہوگا کیا آگا. تم سب کا کیا ہوگا کالیا. آگے جو نئی نسل ہے, ہم لوگ تو پرانے ہوتے جا رہے ہیں, پرانے طرز کے ہم نے نکاح کیے ہوئے ہیں. تو اس دور میں تو یہ بتا دیا جاتا تھا میاں سرپرست اور یہ سب, وہ ابھی تک پرانی پرمپرا چل رہی ہے. جو نئی نسل آنے والی ہے تمہاری خیر نہیں ہے بیٹا, تمہاری خیر. اور پھر بھی تمہیں شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کرنے کا, کر لو ماڈرن سے شادی. 4 دن میں تمہارا سر گنجا کر کے نا, تمہارے بال تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گی. صحیح ہے. خیر, تو مرد ہو یا عورت ہو بھائی, مذہبی لوگوں سے نکاح کیا کرو, دیندار جو دین کچھ جو صحیح معنوں میں چلتے ہیں. خیر, تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائی, ہمیں اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا نا. ہمیں بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن اللہ نے ختم کر دیا, ہمارے پاس اس طرف سوچنے کا آپشن ہی ختم کر دیا. میں ساتھیوں سے یہ واقعہ بتا رہا تھا نا بھائی, ہم اگر اللہ نہ کرے مذہب کو نہ مانتے سپیریئر, عمل میں تو کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن اگر ہم میں عمل میں بھی کوتاہی ہوگی, ہمیں کم از کم یہ تو پتا ہوگا نا غلط ہے. کافر کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ جو عمل میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کو. اسی کنفیوژن میں شراب کو بھی, زنا کو بھی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی, سارے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. دیکھو آپ کے گھر میں یا آپ کے دفتر میں کوئی ملازم ہو جس کی نہ شکل اچھی ہو, بدبو بھی آتی ہے اس میں سے, آپ نے اس کے ذمہ کوئی کام لگایا ہے, وہ کام صحیح طریقے سے پورے کر کے دیتا ہے وہ. اب کیا ہوا, کچھ دنوں کے بعد اس نے وہ کام بھی چھوڑ دیا, تو آپ اسے کیا تانا دو گے؟ آپ اسے کہو گے بھائی تیری شکل دیکھ کے میں نے تجھے نہیں رکھا ہے, تجھ میں سے بدبو آتی ہے, یہ خوشبو آتی ہے, تو کتنا نہاتا ہے, تیری قوم کیا ہے, تیرا قبیلہ کیا ہے, تیرا قد کیسا ہے, تیرے پاس تو پیسے والے خاندان سے ہے یا نہیں ہے. میں نے تو تجھے صرف اس بیس پہ رکھا تھا کہ کمپنی کے لیے تو ایڈورٹائزمنٹ ہی, مارکیٹنگ بہت اچھی کر لیتا ہے, بولنا آتا ہے تجھے, پروڈکٹ بکوا دیتا ہے تو. اب اگر تو یہ کام بھی نہیں کرتا ہے تو تو میرے کسی کام کا نہیں ہے. شکل اچھی ہوتی نا تو چلو میں رکھ لیتا کہ یار کچھ نہیں, دیکھ کے خوشی سی محسوس ہوتی ہے. بعض لوگوں کی شکل اچھی ہوتی, کسی کام کی نہیں ہوتی, آدمی دیکھتا ہے تھوڑا خوش ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے نا. تو چلو یار آ رہا ہے خوبصورت آدمی آفس میں آ رہا ہے, تو لوگ کہتے ہیں ان کے آفس میں بڑا اچھا ماحول ہے, بڑے خوبصورت لوگ اس آفس میں پائے جاتے ہیں, اس بیس پہ رکھ لیتا میں تجھے. یا تو جہاں سے گزرتا ہے خوشبو کے جھونکے آتے ہیں, تو میرے کام کا تو نہیں ہے, لیکن جب آفس میں بیٹھتا ہے اتنی خوشبوئیں آتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں دیکھو کتنا خوبصورت ماحول ہے ان کے آفس کا, بڑے ڈیسنٹ قسم کے لوگ آتے ہیں. تو کوئی کوالٹی تیرے اندر ہے نہیں. اب اگر تو کام کو بھی فوکس نہیں کرے گا تو بھائی تو پہلی فرصت میں نکالوں گا,
تیری برائیاں میں برداشت کر رہا تھا, مارکیٹنگ میں تو کیا ہے, ماہر ہے, چونا لگانا جانتا ہے, ٹوپی کرانا جانتا ہے. مارکیٹنگ کے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کو پتا ہے نا کیسے کتنی دبا کے ماشاءاللہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک آدمی نے اپنا گدھا بیچنا تھا, اردو میں اس کو, عربی میں کہتے ہیں دلال, جو مارکیٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دلالی کرنے والے, یعنی آپ کا مال رہنمائی کرنے والے, دلالت عربی میں رہنمائی کو کہتے ہیں. تو اس سے بک نہیں رہا تھا اپنا گدھا, اس نے کوئی مارکیٹنگ کا کوئی ماسٹر تھا, کوئی دلال تھا, اسے پکڑا, بولا یار یہ گدھا ایک تو ویسی گدھا ہے اس لیے نہیں کوئی خرید رہا, اوپر سے گدھے میں بھی گدھا ہے یہ. تو اس نے جا کے جو گدھے کے تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائے ہیں, یہ وہ گدھا ہے جس پہ قائد اعظم بیٹھے تھے, یہ وہ گدھا ہے جو ایسا تھا, جس کے وغیرہ وغیرہ اتنی تعریفیں کی ہیں کہ وہ جو مالک تھا اس نے کہا بھائی میں نہیں بیچ رہا یہ گدھا, وہی الٹا متاثر ہو گیا کہ یار اتنا بہترین گدھا ہے. تو یہ جو مارکیٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں, ایسے ہی گھماتے ہیں باتوں کو کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو وہ مارکیٹنگ کیا کرتا تھا, اب ہے ہی نہیں. میاں بیوی کے کیس آتے ہیں نا ہمارے سامنے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے نہ ان کی شکل اچھی ہے, نہ وہ بہت زیادہ ہینڈسم ہے, نہ جو ہے وہ کوئی بہت اونچا خاندان ہے, کوئی ہوتا ہے نا کوئی اونچا خاندان ہوتا ہے کہ عورت اس خاندان کی طرف نسبت میں فخر محسوس کرتی ہے کہ میں جی فلاں کی بیوی ہوں, وہ بھی نہیں ہے. تو تیری ایک بیسک ذمہ داری تھی نان نفقہ تیری ذمہ داری تھی, وہ بھی اگر تو پورا نہیں کر رہا تو پھر عورت کو کیا مشورہ دیا جائے گا, رہنے کا مشورہ دیا جائے گا یا علیحدگی کا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, جب تیرے کسی کام کا نہیں ہے نا, اس کی شکل اچھی ہے, بات کرتا ہے تو منہ سے تھوک نکلتا ہے, بعض لوگ بات کرتے ہیں نا تھوک کے فوارے پھینک رہے ہوتے ہیں, بات کرنے کی اس کو دو دانت آگے کے ہیں نہیں, ڈائریکٹ تھوک. یہ جن لوگوں کے آگے کے دو دانت نہیں ہوتے نا, اللہ معاف فرمائے, جب یہ بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ فائرنگ ہوتی ہے, میں نے بہت تجربے کیے ہیں. تو ان کو چاہیے مصنوعی دانت لگوا لیں تاکہ دوسرا اپنی فائرنگ سے دوسرے کو آپ محفوظ رکھیں. تو ایسی عورت کو کیا کہا جائے گا جب ایسے کیس میرے پاس آتا ہے؟ ابھی آیا تھا چند, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, بھائی میاں نہ خرچہ پانی دے رہا ہے, نہ جو ہے اس کی کوئی ایسی حسین و جمیل ہے کہ اس پہ لٹو ہو گئی عورت کے, نہیں جی مجھے یہ ڈیزائن ہی اتنا پسند آیا کہ یہ میرے کوئی بھی حقوق ادا نہ کرے مگر مجھے یہ عاشق ہو گئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو بھائی کیوں رہ رہی ہے بھائی تو اس کے پاس؟ یہی مشورہ دیا جائے گا نا. اسی طرح الٹا معاملہ ہو, اگر عورت خراب ہو, مرد کے کسی کام کی نہیں ہے وہ, تو مرد کیا کرتا ہے, اس کو رکھتا ہے چھوڑ دیتا ہے, بھائی میں کیا جب تو. وہ ایک آدمی آیا تھا نا میرے پاس, مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے نہ وہ بات اچھی کرتی ہے, اللہ معاف فرمائے ایسے کہنا نہیں چاہیے, تو بات کرتی ہے تو کاٹنے کو دوڑتی ہے, خدمت کرتی نہیں ہے. جیسے کہ آج کل کے مذہبی اسکالرز ہیں, کچھ اسکالرز نے عورت کو ساری ذمہ داریاں اس سے ختم کر دی, بچے پیدا کرنے انہوں نے بند کر دیے کہ ایک آدھ ہوگا بس, وہ تو فارمیلٹی ہو جاتی ہے, نہ یہ نسل پیدا کرے گی, پیدا ہوں گے تو پھر پالو اس کو, میاں ہی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ہر جگہ اس کو, اور نہ آپ کے ابا اماں کی خدمت کرنی ہے, وہ بھی شرعن عین بھی بڑا حلق سے نکالتے ہیں, کہتے شرعن مجھ پہ واجب نہیں ہے, شوہر کی خدمت شرعن بولو واجب نہیں ہے. پروفیسر غامدی صاحب کے کسی کلپ پہ نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ حضرت جب اس کے ذمہ کمانا بھی نہیں ہے, گھر کے کام بھی نہیں ہے, تو کس سلسلے میں آئی ہے؟ غامدی صاحب نے کہا نا کہ عورت کے ذمہ کمانا تو نہیں ہے, کمانا مرد کے ذمہ ہے, کچھ اس طرح کا بیان تھا, مجھے پورا یاد نہیں. تو گھر کی خدمت بھی اس کے ذمہ نہیں ہے, بچے ویسے ہی یہ لوگ زیادہ پیدا کرنے کے قائل نہیں ہیں, ایک آدھ, تو وہ کس سلسلے میں مرد اس کو رکھے گا, کیوں اس پہ وہ جان نشاور کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو ایسے موقع پہ آدمی کو کیا مشورہ دیا جاتا ہے, بھائی چھوڑو پھر, جب تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. تو دنیا میں ایک اصول ہے, یہ کام کے آدمیوں کی قدر ہوتی ہے, جو کام کے نہیں ہوتے ان کی دنیا میں کہیں بھی قدر بولو نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی معذوری کی وجہ سے کوئی کام کا نہ ہو, پھر تو اللہ کی تقدیر سمجھ کے اس پہ صبر کیا جاتا ہے. جیسے شوہر خدا نخواستہ کوئی معذوری ہو گئی, لنگڑا ہو گیا, آڑا ترشا ہو گیا, کمانے کے قابل نہیں ہے, اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی شکل بھی اچھی نہیں ہے, لنگڑا بھی ہے, کمانے کے قابل نہیں ہے تو طلاق لے لو, نہ. پھر کیا کہا جائے گا, بھائی جب تک صحت مند تھا, کما رہا تھا نا, بیچارے کو بیماری ہو گئی, اب نہیں, تو پھر وفا کا تقاضا کیا ہے, سب شریک حیات تو اسی کو کہتے ہیں نا جو دکھ اور درد میں آپ کے ساتھ شریک ہو. اس طرح بیوی جو ہے وہ کوئی معذوری ہو گئی, کوئی بیماری ہو گئی, کام کاج کے قابل نہیں ہے بیچاری, تو پھر تو قدرت کی طرف سے ہے نا, کیا خیال ہے؟